إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ 23ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورت یاسین ہے۔ یہ وہی صورت ہے جس کے بہت سارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل وہ سورۃ یاسین ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے من قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، کہ جس نے یاسین کو سورۃ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کے پڑھنے کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے قریب المرغ جو موت کے قریب ہیں ان کے پاس اس سورت کو پڑھا کرو۔ لیکن یہ ساری روایات یہ جو بیان کی جاتی ہیں یہ سندن یہ ضعیف روایات ہیں، اس میں کوئی بھی سند کے اعتبار سے روایت وہ صحیح نہیں ہے، یا تو یہ ضعیف روایت ہیں یا موضوع روایات ہیں۔ یاسین اس لفظ سے مراد بعض نے لیا ہے کہ اس سے مراد یا رجل یا انسان، اس سے مراد اے آدمی اے انسان ہے، یا اس سے مراد اے سردار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر اور سردار کا لقب لے کر عطا بیان کیا گیا ہے۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن ان سب کے بارے میں کوئی بھی سند کے اعتبار سے اور دلیل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جیسے دوسرے حروف مقطعات ہیں ان کی طرح یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ حروف مقطعات بہت بڑا چیلنج ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے اہل عرب کی طرف، اور عرب اپنی لغت کے اعتبار سے سب سے اپنے آپ کو افضل اور لغت کے اعتبار سے ماہر مانتے تھے، تو خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کے لیے یہ چیلنج کے طور پر کہ یہ حروف مقطعات ہیں، تم تو کہتے ہو قرآن کی بات کرتے ہو، یہ حروف مقطعات کا معنی ہی بتاؤ کہ ان کا معنی کیا ہے۔ تمہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، بڑا فخر کرتے ہو، تم اپنی زبان کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہو، تو تمہارے لیے یہ چیلنج ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ آج تک نہ ہی کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی اس کو معنی جانتا ہے، صرف اللہ ہی معنی جانتا ہے۔ تو اس سے مراد یاسین سے یہ حروف مقطعات ہی ہیں، باقی واللہ اعلم۔ والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی قسم کے اعتبار سے صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب کے طور پر نقل کیا ہے کہ قرآن کی قسم اٹھانا یہ جائز ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی،
صرف اللہ کے نام کی ہی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کو نقل کر دیا اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی میں شک سمجھتے تھے، اور بعض تو اس کا انکار کرتے تھے، اور بعض تو یہ کہتے تھے کہ آپ لست مرسلا، آپ رسول ہیں ہی نہیں، آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہی نہیں ہے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما اس کو قسماً بیان کرتے ہوئے کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، اور یہ اعزاز صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ نے آپ کی رسالت کی اس بات کے لیے قسم اٹھا کر فرمایا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم والا راستہ ہے، آپ صحیح راستے پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، جنت کے راستے پہ ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اور آپ کی رسالت اور بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو اللہ کا خوف دلائیں، لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کریں، یہ آپ کی رسالت کا مقصد ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، آپ ان کے لیے مثال کو بیان کیجئے، اس بستی کا تذکرہ کیجئے جن کے پاس رسول آئے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، دو رسولوں کو بھیجا، فَقَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر تیسرے کو ان کی تائید کے لیے بھیجا، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے قوم نے آگے سے کہا کہ نہیں، آپ تو ہماری طرح بشر ہی ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں تسلیم کرتے۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، کوئی نشانی کوئی علامت اللہ نے تمہاری طرف نازل نہیں کی۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ إِنَّكُمْ لَمُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رب جانتا ہے، وہ ہمارا الہ جانتا ہے کہ یقیناً ہم اللہ کی طرف رسول بنا کر ہی بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہاں ہمارے لیے تو بس پہنچانا ہے، وضاحت کر دینا ہے، ہم نے تم کو بتا دیا ہے، ہم نے تم کو اوپر پیغام کو پہنچا دیا ہے، ہمارے لیے بس اتنا ہی ہے کہ ہم تمہارے اوپر پیغام کو واضح کر دیتے ہیں۔ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، لیکن انہوں نے کہا کہ تم تو نعوذ باللہ ہمارے لیے منحوس ہو، ہم تمہیں نحوست نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ پھر خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، پھر ایک بستی کی طرف سے، ایک کنارے کی طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور انہوں نے آ کر کہا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں، ان کی پیروی کیجئے۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ تم سے کوئی سوال بھی نہیں کرتے، کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں، تقاضا بھی نہیں کرتے، تم ہدایت کے راستے میں چل جاؤ گے، ان کی پیروی کرو۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور ہم سب نے، بلکہ تم نے اے میری قوم کے لوگوں، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِ آلِهَةً، کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ کو پکڑا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے؟ یہ لوگوں نے اس آدمی کو پکڑا اور اس آدمی کو قتل کر دیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، ہم نے اس کو کہا کہ تم تو جنت میں چلے جاؤ۔ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ،
انہوں نے کہا کاش میری قوم کو اس کا علم ہو جائے، جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، کاش ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنا اعلیٰ مقام اور جنت میں داخلہ دیا ہے، کاش کہ اس کی خبر میری قوم کو بھی ہو جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب احد کے شہداء، احد کے بعد شہداء کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے احد کے شہیدوں کو جنت میں سبز پرندوں کی پوٹوں میں ان کی روحوں کو رکھا ہے، اور وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اور وہاں وہ غذا کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، اللہ ان کو وہاں کھانا کھلاتا ہے۔ تو وہ خواہش کرتے ہیں کاش کہ ہماری قوم کے لوگوں کو کوئی خبر پہنچا دے، کوئی بتا دے جا کر کے کہ ہم کتنے اعزاز میں یہاں رہ رہے ہیں، دنیا میں تو ہم شہید ہوئے ہیں، شہادت کا رتبہ پایا ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں صلہ عطا کیا ہے وہ کاش کوئی اس بات کو پہنچا دے ان لوگوں تک۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بات کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما دیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے ہاں رزق بھی کھاتے ہیں۔ گویا کہ یہی خواہش کرتے ہوئے وہ آدمی، وہ مرنے والا، وہ شہید ہونے والا جس کو جنت کا داخلہ اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کتنا مجھے مقام عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت عطا فرمائی ہے، گویا کہ جنت کا داخلہ نصیب کر دیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آگے چل کے احکم الحاکمین ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آدمی آئے گا تو یہ آدمی انکار کر دے گا کہ اللہ میں گناہ نہیں کرتا رہا، میں معصیت اور نافرمانی نہیں کرتا رہا، بلکہ یہ فرشتے جو کتاب مبین ہے، جو کتاب زندگی ہے، جو تحریر ہوئی ہے، یہ تو فرشتے اپنی طرف سے لکھتے رہے ہیں۔ تو احکم الحاکمین فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مور لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پھر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے جن کے ساتھ یہ اعمال کرتے رہے ہیں۔ گویا کہ انسان کے خلاف اس کا اپنا جسم ہی گواہی دے گا، اس کی مخالفت کرتے ہوئے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت کے دن زمین بھی اپنی خبریں پیش کرے گی، گویا کہ زمین بھی اپنے بول کر یہ شہادت دے گی کہ جس زمین کے اوپر بندہ رہ کر کے کوئی نیکی کرتا رہا یا وہ معصیت اور گناہ کرتا رہا، اور یہ انسان ہے کہ جس کے خلاف کل قیامت کے دن وہ فرشتے نامہ اعمال بھی لے کے آئیں گے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے کرامن کاتبین ہر تمہاری ادا جو ہے، ہر فعل جو ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو تحریر کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ انسان اس تحریر کو انکار کرتے ہوئے جب دعویٰ کرے گا یہ میں عمل نہیں کرتا رہا، تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کل قیامت کے دن یہ انسان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، اس کو خاموش کرا دیا جائے گا، پھر انسان کے اپنے ہاتھ
اور اپنے پاؤں ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما ہمیں اس دنیا میں ان اعضاء کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمارے لیے یہ انسان کیسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، کہ جب یہ ہڈیاں خشک اور بسیدہ ہو چکی ہیں اب دوبارہ ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آنے والا ایک آتا ہے، اپنے ہاتھ میں ہڈی پکڑی ہے اور اس کو اس طرح کرید رہا ہے، اس کو اس طرح باریک کر رہا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کر لے گا۔ اب یہ دیکھو یہ ہڈی ہے اور ہڈی مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہی ہے، اب اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہ انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتا ہے کہ اللہ اس رمیم ہڈی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ قُلْ يُحْيِيهِ الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اے نبی ان کو اعلان کر دیجئے جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، جب تو کچھ بھی نہ تھا اب تو پھر بھی تیری تخلیق ہے، تیرا ڈھانچہ ہے، تیری ہڈیاں ہیں، جو اللہ تمہیں کچھ نہ ہونے کے جب تو کچھ نہ تھا تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہی اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ قُلْ يُحْيِيهِ الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے اور زندہ کرنے پہ قادر اور مطلق ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ کون سا مشکل ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں بس پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بل ان یقول له کن فیکون، پھر یہ ان یقولا بس یہی کہتے ہیں، یہی فرماتے ہیں کن فیکون، بس کن کہتے ہیں، اللہ کا کن فرمانا ہوتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون، جس کے قبضہ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے اور تم سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلاً کے ساتھ وہ قصہ بیان کیا ہے، جب اللہ کے سامنے انہوں نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد عطا فرما اور اولاد بھی نیک صالح اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہم نے بشارت ایک غلام، ایک بچے اور بردبار بچے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، جب وہ بچہ چلنا شروع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے بیٹے تیرا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، وہی بچہ جو حلیم تھا، بردبار تھا، جس کی بشارت اللہ نے دی تھی، وہ بچہ آگے سے جواب دیتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے، جو آپ نے خواب دیکھا ہے، جو آپ کو امر الہی آیا ہے، آپ اس پہ عمل کر گزریے، آپ میرا مشورہ مانگتے ہیں، مجھ سے طلب کرتے ہیں، تو میرے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ تذکرہ، وہ نقشہ اس طرح بیان کیا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب فلما پس دونوں نے جب مطیع ہو گئے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، فلما اسلم، بس دونوں جب مطیع ہو چکے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر اپنے جبین
کہ بل اس کو لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ابراہیم کو آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا ہے، جو آپ کو حکم ہوا تھا آپ نے کر دیا ہے، آپ اس کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، مصمم ارادہ لے کے آئے ہیں، گویا کہ قد صدقت الرؤيا، گویا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ انا كذلك نجزي المحسنين، یقیناً ہم احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ معمولی آزمائش نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو چار ہونا پڑا امتحان لینے میں، اور پھر امتحان میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ان هذا لهو البلاء المبین، یہ آزمائش کو معمولی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ قربانی والی عظیم سنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ وہ واقعہ خالق کائنات رب ارض و سما اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی نازل ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم اپنے احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے چل کر کے یہ اعلان فرمایا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں دین کو خالص ہو کر کے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ خلوص دل کے ساتھ دین کے اعمال کو کیا جائے۔ گویا کہ یہ امر خاص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا، کہ میں جب عبادت کروں تو خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ ہماری عبادت اس وقت تک صحیح عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اخلاص موجود نہ ہو۔ اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری آ گئی، دکھلاوا نمود و نمائش آ گئی، پھر بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں تو پھر اس میں اخلاص موجود ہو، للہیت موجود ہو، ہمارے اعمال میں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو کہ اس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اس میں اللہ کے لیے اخلاص موجود ہو۔ وہ چھوٹا بھی عمل ہوگا اللہ اس کو بہت بلند کر کے اجر عذاب فرمائیں گے۔ اگر اس میں اخلاص موجود نہ ہوا پھر بڑے سے بڑا اجر، وہ شہادت والا اجر ہی کیوں نہ ہو، وہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔